اگر انسان ساری چیز مانن آسہِ قرآن تہِ سنت تہِ خدا صبن صفات تہِ جتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں ان سب کو مانے لیکن فرشتوں کا انکار کرے. فرشتوں کا انکار کیوں کرے؟ کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتی ہے. ہم مانیں گے وہ جس کا ثبوت ہو، جس کو ہم دیکھیں. نہ ہم نے دیکھا نہ عملاً اس کا کوئی ثبوت ہے، تو ہم بغیر دیکھی ہوئی چیز کو کیسے مانیں گے؟ یہ فارمولہ ہے بہت سارے لوگوں کا. اس لیے انسان کا ذہن بنتا ہے کہ بم مان فرشت اگر کچھ کا ثبوت ہے ہوں، تو اس کا جواب وہی پہلا والا ہے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہی غیب ہے. ہمارے ایمان کی بنیادی کیا ہے؟ غیب ہے. تو لہذا ہمیں ہر حال میں جس طریقے سے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، فرشتوں پر ایمان، قرآن پر ایمان اور عذاب قبر، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کو ماننا بھی ضروری ہے. فرشتوں کو ماننا بھی کیوں ضروری ہے؟ قرآن میں ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ یم انکار کر بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ سے کیا گو گمراہ سے کیا گو گشتہ گمراہ جہنم میں ہے وہ، لیکن اس سۭتۍ کوٚر ایڈ اللہ تعالیٰ ہن بیٚیہِ 4-5 عقیدٕ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جنت کا مستحق بنانے کے لیے اللہ کو ماننا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ایڈ کیا وہ ملائکتہ ہی، جس نے فرشتوں کا انکار کیا وہ بھی گمراہی نے بھٹک کر دور چلا گیا. ورسلہ ان دو کو مانا، رسول کو نہیں مانا، پھر بھی جہنم میں، پھر بھی گمراہی میں. والیوم الآخر سب کو مانا لیکن آخرت کے دن کو نہیں مانا. تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ترتیب کے بیان کیا ہے. یہ سورہ نساء میں ہے. تو یہ آیت کریمہ کہاں پر ہے؟ قرآن کریم میں ہے. وہ معلوم سمجھو قرآن ایسے ونن اس فرشت مان. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے، ہمیں تو آیت دیکھا نہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہیں لیکن نظر. انسان کے پاس روح ہے، آج تک کسی انسان نے روح کو دیکھا ہے؟ اس وقت میں بول رہا ہوں میری روح نکل جائے گی، ابھی میں زندہ، 1 گھنٹے کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 4 منٹ کے بعد میری باڈی ڈیتھ ہو جائے گی. کیسے نا؟ تو یہ روح نکلی نا. آج تک کسی نے نہ روح کو آتے ہوئے دیکھا ہے نہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہر ایک تسلیم کرتا ہے روح ہے. تسلیم کیا کرتا ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب روح تو موجود ہے، میرے آنکھوں میں، دماغ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس روح اور جان کو دیکھ لوں. باضابطہ صحیح احادیث ہیں کہ روح نکل جاتی ہے، پھر آسمان میں چلی جاتی ہے، پھر اس کا استقبال کیا جاتا ہے. اگر کافر روح ہے اس کو پٹک دیا جاتا ہے، اس کی روح اس کو ناراض ہے. باضابطہ روح نکلتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، روح آتی ہے تو زندہ انسان زندہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے ہاتھ پر اس وقت کتنے جراثیم ہیں آپ گن سکتے ہیں؟ پانی میں کتنے جراثیم ہیں، دودھ میں کتنے جراثیم ہیں، سیب میں کتنے. کوئی بھی آئٹم، کوئی بھی چیز چاہے کھانے کی ہو یا نہ کھانے کی ہو، ہر ایک میں جراثیم کی انبار ہوتی ہے لیکن نظر. پھر سائنس نے تحقیق کر کے اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے، انہوں نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جراثیم موجود ہیں لیکن ہمیں ان آنکھوں سے نظر. پھر سائنس نے یا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی مشین وجود میں آئی ہے جس سے ہم کو معلوم ہو کہ ناؤ اسی طرح ہم کہیں گے فرشتے ہیں لیکن ان آنکھوں میں اور اس دل میں وہ کیفیت اور وہ بصارت اور وہ نورانیت نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. جس طریقے سے اللہ نے جراثیم کو دیکھنے کے لیے یہاں ایک مشین بنائی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ ایسی مشین بنائیں گے، ایسی پاور، ایسی روح ہماری آنکھوں میں، دل میں ڈال دیں گے، جس سے ہم کیا کریں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا پاور، طاقت پیغمبروں کو ہوتی ہے. تو ہمارے پیغمبر نے جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا ہے. 2 مرتبہ.
تو نہیں وہ ثابت ہے. ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے, احادیث کے اندر آیا ہے, بیڑ لگا ہوا تھا آنگن میں, تلاوت کر رہے تھے, اور ان کا جو تھا نا وہ اونٹ یا گڑ سوس وٹ کھیون کھڑک کھیون اوڑی اوڑ, پھر وہ پڑھتے رہے. جب صبح کا وقت قریب آ گیا تھا اس نے تلاوت بند کر دی, اس غرض سے, اس خوف سے کہ اگر یمو گڑیو تو وونٹو کھڑک تو زیادہ مے چھ بچہ شنگت لڑ یہ گژھِ ہوشیار. تمو کر تلاوت بند, پتہ وچھ تم کینٛہہ نور ہی نا لکٹ لکٹ پمپوں پر ہی ہیور کھسان آسمانس کو. صبحس کور تمو یہ بیان سٲلِم ٹھٹھس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تہندی مبارک دہن مز دراو یم ٲسۍ فرشت آمت آسمان پہ چون قرآن بوزن. تو معلوم سپدو بہت ساری چیزیں ہیں. اگر انسان ون مانتی یہ بہ نظر چھس وچھان تیل دنیا کن واریاہن چیزن کیا کر انکار. امی اللہ تعالیٰ سن رعایت تھیتن کی چیز کیا اللہ پاکن دت ہمن ذہن تمو بنو سہ کیا دوربین یم کس تور اس فکری کی واریاہ چیز آسان چھ مگر تم ان دوربین بغیر نظر. وی اگر دوربین آسی تیل نا جراثیم تو تھی لیکن نظری ہے نا. اسی طریقے سے فرشتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ کیفیت اور ہمارے اندر وہ بصارت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں. نمبر 2. نمبر 3 تیل کت پٹ مانو اس میں اس نو پریشانی کا کیا اس قرآن اس میں خدا نخواستہ غیر مسلم اس میں ایتھیسٹ اللہ تعالیٰ کرن پنن فضل اس مسلمان مسلمانن نش کیا مضبوط مستحکم اگر تو دلیل کیا قرآن تو ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاکس مز لکھت جنگ بدرس مز گئی باضابطہ فرشتن ہند نزول گیا. جنگ خندقس مز گو فرشتن ہند نزول. جنگ خندق گو تقریباً 15 دہن. 15 دہن نبی رحمت لڑن صحابہ کبار لڑن کتن دہن 15 دہن. 15 دہی پت آئے صحابی پن پن گھر جنگ یہ زینت تو ون اچھن پن گھر تو جبریل امین آو فوراً یا رسول اللہ نہ تھی درائیو پن پن گھر ساری تھی یمو لوگ کیا سامان بون والن یم فرشت اس وول نو سامان وامان وون اس ون پوچ گنتی اس ون تیار اس بیا تو ام پت 15 دہ پت کیا کرو گو فرشت آئے. کہنے کا مطلب یہ فرشتے آئے انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ان حضرات نے اپنا سامان اتارا ہے ابھی ہم نے سامان نہیں اتارا ہے. تو پھر دوبارہ نبی علیہ السلام دوسری جنگ میں چلے گئے یا نہیں. اسی طریقے سے قرآن پاک میں ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا نہیں تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت مانگا. باضابطہ طور پر فرشتہ خوشخبری دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں ہے. وہ اسما پرابلم اس کیسے بیان کران ون امیک علم اس لیے ہمیں سمجھنا اور اپنی اس بنیاد کو یاد کرنا اور سمجھنا بہت آسان ہے. اس قرآن بوڑ کتاب ات مز لکھت ہند کر کت یل تمس دمو جواب پنہ کتاب ہند تمہ پتہ ہیک سہ کرت کت اور عیسائی کر کت یل تمس پنہ کتاب ہند دمو حوالہ اس کے بعد وہ بات نہیں کر سکتا. ایتھسٹ کر کت اس کو کیا بولنا ہے کہ ثہ کر گوڑ پنہ فارمولہ بیان چون اصول کیا یہ ما کہ ثہ کر خوات کیا تورانی برانی کت اخ کت مشرقی بیاکھ مغربی نا کت کر اک چون پلیٹ فارم کیا چون آواز کیا چون اصول کیا پتہ کرو تمنی پہ کت پتہ پھٹراو تو پنوی اصولوں سے. تو ہمیں تو قرآن ہے. تو جبریل امین یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نش آئے فرشت بچ سن خوشخبری دن خاطر. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ یم شاید مہمان تم درائے نبر کن توڑ اونک اخ ووتھ ذبح کرت گیوس مز تلت کورہک پیش کیا کورہک تمو فرمو اس نہ چھن انسان اس حظ فرشت مگر اس انسانی شکل. یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے. سورہ زاریات کو دیکھنا آپ. سورہ زاریات کا پہلے پیج میں نا ہاں پہلے پیج میں یا جا شتوہم سپار اینڈ گسن. لوط علیہ الصلوۃ والسلام
واریاہو کور انکار بہ کیا چھُس زور دِوان اتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ بظٲہر باسہِ تۄہہِ فرشتے مانان چھِ أسۍ نہ یُس انسان یہ قرآن تو سنت تعلیم ترٲیِتھ بیاکھ کا لائن استعمال کرے بالخصوص سائنس وہ بہت سارے چیزوں کو انکار کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. بہت سارے میں نام نہیں لیتا ہوں کن کن نے انکار کیا ہے کن کن نے کیا کیا کہا ہے اس کو میں نہیں چھیڑتا, لیکن آپ کے سامنے بات واضح کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو کہ قرآن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی میں ایک بہت بڑا گناہ پھیلا ہوا تھا, بہت بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو پلٹنے کا نظام بنایا تو باضابطہ فرشتے آ گئے, کیا گئے, اور ان بستی والوں نے ان نوجوان فرشتوں پر بھی اٹیک کیا. ٹھیک, جو اور لوگ تھے ان نے کہا یہ بیچارے مہمان ہیں, انہوں نے کہا مہمان نہیں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, لیکن تھے انسانی شکل میں. پھر ان کی بستی کو پورا اپنے ہاتھ میں لیا آسمان پر, پھر پٹک دیا. کس کی قوم کو؟ قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم صالح ہے, جتنی بھی قومیں ہیں اللہ اکبر پورے مکانوں کو پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں احادیث میں فرشتوں کا ثبوت اور وجود ہے. اچھا فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے وہی کرتے ہیں جو کچھ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے. سورہ تحریم, سورہ یہاں پر جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, اسی کی بات ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ, کہ اے مسلمانوں بچو پن اہل و عیال جہنم کے نار نش, تم جہنم کے نار نش یمیک ایندھن آگ کنہ انسان جہنمس پہ بڑ خطرناک کنوہ, بڑ خطرناک سخت تیز ترار جلال ول فرشت موجود. پتہ یہ صفت کوالٹی بیان لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, یم چھ تی کرن, یم چھ نافرمانی کرن کی تمچ یہ ونی لا یعصون اللہ ما امرهم, یہ اللہ تعالی یمن آرڈر کرے یم چھ تی کرن. کن بستی طوفان ان تت ای ون حض اتے نیت تہ اتے صالح تہ نہ حض ون کر مان نہ جو کہا گیا وہ کرتے ہیں. لا یعصون اللہ, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. کس میں؟ لا یعصون اللہ ما امرهم, جو ان کو کہا گیا ہے. وهم یفعلون ما یؤمرون, وہ کر دیتے ہیں جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے. تم چھن ونان نہ حض ون کرس معاف, نہ حض تلوین کرس میون واپس لحاظ گو تورا کیا تھوڑا بہت فکر تھی فرشتن ہند ثبوت چھو ون مسئلہ یہ نظر نیون کی تک کور میں عرض واریاہ چیز نظر یون کی, لیکن ہم ان کو مانتے ہیں. ون کت ثبوت قرآن پاکس مجھ خبر کتی آیات میں ون بیان تھی کر ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب وغیرہ علیہ السلام, یا جنگ بدر یا جنگ خندق, ان تمام موقعوں پر کیا تھے؟ فرشتے موجود تھے. امہ علاوہ ژور فرشت واریاہ مشہور, ژور فرشت حضرت جبریل علیہ السلام, تم واریاہ بڑ سردار. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام قد چھو زمین پہ آسمانس تام, زمین پہ پارس مغرب و مشرق ہیک شہل گھت, مغربس تو مشرقس کیا اتنی طاقت. ام سن ذمہ داری کیا ہے؟ باضابطہ ڈیوٹی کہ یم تہ پیغمبر دنیاس مز این یمن سارنے تایت میون پیغام تے واتناون, بس یہ ڈیوٹی ان کی ہے. دوسری بات یہ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے, فرشتوں کو ماننا ضروری کیوں ہے؟ فرشتوں کو ماننا اس لیے کہ فرشتے تم یم خدایس تو نبیس درمیان واسطہ, یہ بہت بڑی بات, اس کو یاد رکھنا. اس ڈپینڈ پیغمبرس پہ قرآن پاکس پہ ون سن پیغمبر سون قرآن اسلام امیک سالم دار و مدار کت پہ فرشتن پہ. پیغمبر مت ہے شور, پیغمبر زمین پر ہے, پیغمبر کے پاس فرشتہ آتا ہے, فرشتے کا تعلق اللہ سے ہے.
گو فرشتہ سہ صفت یہ ہپر پروردگارس تہ قریب کیا نورانی مخلوق ہے یپر سہ طاقت یہ انسانس بھی قریب ہے مز کن اکی قدل اس پیغمبرس تو پروردگارس پانی واسطہ کرنا یہ کس فرشت کیا غٲبٕے سٲلِم اگر اس ونو فرشت چھی نا فرشت مان سا یہ بڑا مسئلہ تیل ایمان مکلیو سار تیل مطلب سہ اسلامی کنسپٹ چھی نہ موسیٰ علیہ السلام تیل نہ تیل گھر سارنی پیغمبر انکار نبی صبن انکار تو قرآن پاک بھی انکار اس بات کو یاد رکھنا اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ قرآن نے موجود ہے احادیث نے موجود ہے ٹھیک ہے کہ اس کا حضرت کرا جبریل امین علیہ السلام تمن یہ ذمہ داری میکائیل علیہ السلام تمن ذمہ داری رود اور یم امیک لوازمات رود تراؤن کیا اتھے پچ اسرائیل علیہ السلام تمن ہیڈ یمن سچ واریاہ فرشت پت بی اسرائیل علیہ السلام ذمہ داری کیا پور دنیا من سارنی لکن ہند روح قبض کرن دنیا من کتیا لک بیک وقت مران اندازہ چھا یمن سارنی ہند روح قبض کرن اسرائیل علیہ السلام بی سن فوج لیکن ہیڈ کم اس کت پٹ طور فکری ہیڈ الگ تو فوج الگ سہ طور فکری اس یل مومنن روح قبض کران تم الگ فرشت کران یم کافر بدکار تہند روح الگ قبض کران ہوتیا ون ملک الموت کس اسرائیل علیہ السلام ان مطلب ہیڈ تم ان کے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں اتھے پہ بارش نازل کریں آفت آنے مصیبت آنے یم گئی الگ فرشت باضابطہ قرآن میں لکھا ہے یحفظونہ کیا قرآن پاک 30 سپارہ میں کہ فرشت تم یم تہذ حفاظت کران کیا کران ام علاوہ کرامن کاتبین نا یل بچہ تولد سپدن آسان یل بچہ ماجہ ہز یڑ مز آسان امس روح تراؤن اس کے لیے الگ فرشتے ہیں پھر اس کو قبض روح قبض کرنے والے الگ فرشتے ہیں البتہ فرشتے کیا آسان یہ نورانی مخلوق یہ کیا خاکی مخلوق اس بنے میت اس بنے فرشتے کا بنے نورس اس مز نافرمانی کرن مزاج اس کرو وہیں گناہ تہ سنو پن پان کو جہنمس ہمارے اندر وہ کیفیت بھی ہم ابھی اللہ کے سامنے روئیں گے گڑ گڑائیں گے تو اللہ کا ولی بھی بن جائیں گے فرشتوں میں کیا ہے تمن مز اک کوئی پاٹ تم ہیکن تمن مز نہ شرارت نہ غصہ نہ خاندر کرن تقاض نہ تمن شری نہ خانداری نہ مول کوئی الف کیا تم ہمیشہ فرما برداری کرن تت نافرمانی نہ و نہ ہیک تمن گنہو خیال یت نہ ہیک تمن اس کو بات کو سمجھنا ہے اس خاکی تم کیا اس مجھ گناہ کرنک تہ مادہ اور بچنک تہ مادہ تمن نش اکوئی مادہ وہ خالص نیکی ہی کرتے ہیں نیکی ہی امہ تمام کمالات باوجود کمالاتو تم تہ خدا سندی بند تم سندی مخلوق اور یت پٹ اس محتاج ذرہ ذرہ اتھے پٹ تم تہ محتاج کم سن حالانکہ طاقت کوتا آسمان پہ ہیکن سیکنڈ مز یوت وت یہ دیت بٹن سیکنڈ مز گوت بروٹ سمجھنی مشکل آج لفٹ سیکنڈ لگان ہر کھسان بروٹ اگر تم اللہ تعالیٰ کھول چیز کم موجود نین لڑکن تو نین لڑکین اسلام سمجھن خاطر یل سائنس بنائی ٹیکنالوجی اس خطرناک آئی وجودس مزن کہ 8 پورن کھسن کت بہن لفٹس مجھ بن کن بہن سیکنڈ مز کھسی ہر کھسا یہ کرا فیکس وش وٹنے سہ ہوت ووتمت یل انسان اس اللہ پاکن بنو اس پان کمزور امس علم اللہ پاکن دتمت طاقت اللہ یل اخ انسان یز ہیکی کیا کرت ترقی کرت یس مشین ہیک بنائت یمس اللہ پاکس نش پرت کن چیزو خزان وہ کتنا بنا سکتا ہے تو یہ سوالات بچارے پیدا جن کا تعلق دین اور قرآن اور سنت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیا کرنا فرشتے نہ یہ مذکر ہے نہ یہ مؤنث ہے نظر نہیں آتے نظر نہ نظر نہیں آتے کیوں نظر نہیں آتے ہماری آنکھوں میں وہ بصیرت نہیں ہے نظر لیکن یہ ہے اچھا کمالات کجا لیکن تیل تہ کیا محتاج
آسمانس مز بخاری مز لکھتن آسمانس مز چھین یوتن جائے کن جائے خالی کسان 4 انگل اخ پاو اخ بالشت یت مز نہ فرشت سیزس مز آس اللہ اکبر کبیر کیا آسمان جس کا جائے خالی ونکس آسمان میں اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے 4 انگل پھر کا مسئلہ ہے زمین کا خالی چاہیے مسجد خالی مدرس خالی زمین خالی پلاٹ خالی آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت لگا ہوا ہے عبادت بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ وجہ صاحب وہ بھی بندے اللہ کے ہیں اور بیت المعمور جس طرح ہمارا خانہ کعبہ ہے اسی طریقے سے ان کا کیا ہے بیت المعمور بیت المعمور وہ ہے آباد گھر فرشتوں سے بھرا ہوا گھر یس آز کر طواف تمس ان قیامت کی صبح تمہیں نمبر کتنے فرشتے حدیث میں روزانہ کران 7,000 فرشتے یم آز کور امس دوبارہ وری ون سا فرشتے ایمان ان یمن پر ضروری کن نہ کیا اس لیے کہ قرآن میں ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا نمبر ایمان کیا ان ضروری اس لیے کہ یم واسطہ اسلامس پیغمبرس تو خدا درمیان اگر اس ون فرشتہ چھین تیل ایمان کنسی پیغمبر سن نہ آدم نہ نوح نہ ابراہیم نہ موسیٰ نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں ہے بیاکھ مسئلہ یہ ناظرین اتھی نیون نہ لگس اچھن واریاہ چیز ایون کے لیکن ہم ان کو مانتے ہیں فرشتے کیا کام کرتے ہیں 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں ٹھیک ہے ان کے علاوہ ہزاروں فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی کیا ہے کسی کی روح قبض کرنا ہے کسی کو آفت میں لانا ہے کسی کو ذمہ داری ہے نیکی لکھنا کسی کی ذمہ داری ہے برائی لکھنا کسی کی ذمہ داری ہے فصل کی نگرانی کرنا کسی کی ذمہ داری ہے عورتوں کی حفاظت کرنا کسی کی ذمہ داری ہے لوگوں کی حفاظت کرنا بہت ساری چیزیں جو بھی میں نے آپ کو بتلائی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر دماغ کے اندر بار بار ان کی کیا کرنی ہے گردش کرنی ہے پھر جو کلاس میں اور راستے میں اور اپنے گھر میں ایسے آدمی مل جائیں ان کے سامنے کبھی کبھی بات کر لیا کریں فرشتے کیا جب فرشتوں کا تذکرہ بار بار کریں گے تو یہ مستقل ٹاپک بن جائے گا پھر ٹھیک ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک